املأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں، اس حوالے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ انسان آیا، اس کے مطابق انسان کی پہچان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء، اس میں کئی جگہ انسان کا ذکر آیا ہے. اس میں ایک جگہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. آیت نمبر 83. اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر، تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب کوئی اسے پہنچتی ہے تکلیف تو مایوس ہو جاتا ہے. انسان کے حوالے سے پھر بیان ہے، توجہ چاہوں گا. دنیا دار المحن، دار المحن کے معنی تکلیف کی جگہ، امتحان گاہ، کمرہ امتحان. اس انسان کو یہاں مختلف حالات، کیفیات واسطہ پڑتا ہے. کبھی بلندی ہے تو کبھی پستی، کبھی راحت ہے تو کبھی غم کی کیفیت، کبھی امیدوں کے غنچے کھل رہے ہوتے ہیں. جو بھی کام کرو، کہتے ہیں نا، مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے سونے کو ہاتھ لگایا مٹی ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے. تدبیر الٹی پڑ جاتی ہے، تقدیر حاوی رہتی ہے. کبھی آرزوئیں حسرت بن کر رہ جاتی ہیں. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور انسان کا رد عمل، ریئیکشن ایک جیسا نہیں رہتا. اس آیت میں وہ انسان مراد ہے جس نے قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو منور نہیں کیا، قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں لی. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا شخص اپنے پروردگار سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی دی ہوئی عزت، دولت، صحت کو اس کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے. لیکن جب غم کے بادل گھیراتے ہیں تو پھر سارا نشہ، کہتے ہیں، ہرن ہو گیا. سارے کر و فر نخوتیں ختم. وہ سطح زمین پر جو اکڑ کے چلتا تھا چال کے ساتھ، مایوسی اور نا امیدی کے ایک ہی جھونکے سے وہ اس پتے کی طرح جو خزاں میں سوکھ کے گر جاتا ہے اور پھر ہوا کے ساتھ اڑتا رہتا ہے. یہ حالات کی ناسازی، ناسازگاری بڑے بڑوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی ہے. انسان بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں کیسا ہوتا ہے، اللہ سے ڈریے، کبھی اس کیفیت میں جانے کی آرزو نہ کیجیے گا. میں سچ کہوں، جو اللہ کے بندے ہیں، رب تعالی کو راضی رکھتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی
اتباع، ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور ایمان کو اہمیت دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو پریشان نہیں دیکھیں گے۔ خوشی میں، غمی میں ان کو چونکہ اللہ یاد رہتا ہے اور ان کا یقین اور بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر رہتا ہے، وہ کبھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا انسان بہت ہی جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ، جب وہ ارحم الراحمین فرما رہا ہے مایوس نہ ہو، تو پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کے لیے قطورہ کا لفظ بھی فرمایا گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں اسی صورت میں۔ یہ انسان ناشکرا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، بھول جانے والا بھی ہے، اور یہی انسان خامی کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے والا بھی ہے۔ سورہ کہف میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ لفظ انسان، اللہ تعالی کا یہ فرمان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اسی کے تحت یہ چل رہا ہے کہ انسان نے جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جھگڑا کیا، جھگڑالو ہے انسان۔ اس حوالے سے بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ انسان نافرمان اور سرکش کیوں ہوتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو اس انسان کے بارے میں جب بھی آپ جتنا بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اس میں اپنے آپ کو بڑھانے، زیادہ اپنے آپ کو جتنا ہے نہیں اتنا سمجھنے میں یہ بہت تیزی کرتا ہے، اور جھگڑا۔ کیا یہ کائنات انسان نے بنائی ہے؟ ایجادات جو انسان کر رہا ہے خود سے کرنے کے قابل ہے یا رب نے صلاحیتیں دی ہیں؟ یہ جھگڑالو کیوں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑا بڑا جھگڑا کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اس کے علاوہ رشتہ دار جتنے کوئی قریب، پھر اس کے بعد ہم جھگڑا کرنے میں بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں، اور یقین مانیے بعد میں ندامت بھی بڑی اٹھاتے ہیں۔ ندامت کے معنی شرمندگی، یار میں اس وقت چپ کر جاتا، نہ بولتا یہ لفظ، نہ دیکھتا یہ، نہ کرتا، وہ شرمندگی۔ تو جھگڑالو جو ہو اس کو سوچنا چاہیے یہ کیفیت اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے انسان کا سورہ مریم میں، اس انسان کے حوالے سے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آیت نمبر 66۔ اور انسان از راہ انکار، یعنی انکار کی راہ سے کیا کہتا ہے؟ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ یہ موت کے بعد زندگی، میرا ایک لفظ سنیے گا دھیان سے، جملہ ہے، یہ زندگی جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ مان رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ جس زندگی کا انجام موت ہے اس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی میں موت نہیں ہے، اس کو زندگی کیوں نہیں مان رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ غور کیا؟ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کوئی ڈائی، سانچا، نمونہ تھا؟ نہیں، حضرت آدم کو بنایا، اس کے بعد سارے
جب نہیں تھا کچھ بنایا دوبارہ بنانے میں کیا مشکل؟ یہ جو کہتے ہیں کہ کیا دوبارہ بنائے جائیں گے، کافر اس عقیدے کو کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کو ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے. ان کی سمجھ ہی نہیں اتنا کام کرتی تھی. وہ کہتے تھے یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے اسلام کا تمسخر کرتے تھے، جسے اردو والے مذاق اڑانا کہتے ہیں. ابی بن خلف، یہ ایک شخص، کسی مردے کی ایک ہڈی اس کو مل گئی بوسیدہ پرانی. وہ اسے لے کر مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ہاتھ میں یہ ایک پرانی ہڈی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں اسے اثر نو یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تم سوچو کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ تمام مشرکین کا یہی انداز فکر تھا. اللہ تعالی نے بہت ہی یعنی عام فہم انداز جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے اس میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا. یہ بوسیدہ ہڈیاں، شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جو بھر گئی ہیں، جن میں آپ کہیں کہ پاؤڈر بن گیا ہے، کیوں کر زندہ ہو جائیں گی؟ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی حکمت پر نظر نہیں کر رہے. تم نہیں تھے، تمہیں بنایا اس نے، نیز سے ہست کیا اس نے. نہیں تھے، بنایا اس نے. وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو تمہیں موجود بھی کر سکتا ہے. یہ ہڈیاں کیا، بالوں کے تم 100 ٹکڑے کر دو وہ جوڑ کے لا دے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. قسم اٹھا کر فرمایا جا رہا ہے قیامت کے دن روز محشر سب کچھ جمع کیا جائے گا. چیتڑے اڑ گئے ہوں بھلے، اللہ جمع کر دے گا. اور وہ لوگ بھی جو انکار کرتے تھے ان کو بھی دکھایا جائے گا دیکھو. لیکن اس دن کا ماننا ان کے کام نہیں آئے گا. نبی کی شان کو نہ مانے، اسلام کے سچ کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، قیامت میں مانیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج پہچانو، آج ہی مان لاؤ. اے انسان، اللہ تعالی نے کتنی مہربانی فرمائی ہے. یہ گفتگو جاری ہے، انسان کی پہچان، قرآن، تخلیق انسان. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالقنا